بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان ناصر الدین محمود کے زمانے میں ایک دانش فصیح الدین دہلی آیا۔ اس کے علم و فضل کا یہ حال تھا کہ دہلی کے بڑے بڑے علماء اس کے سوالات کا جواب دینے سے عاجز رہتے تھے۔ پھر فصیح الدین کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ ایک بار اس کی مجلس میں بیک وقت 5 عالم موجود تھے اور فصیح الدین سے بحث کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں 5 عالم لاجواب ہو گئے۔ کیا دہلی اور اس کے نواح میں ایسا کوئی عالم موجود ہے جس نے مجھ سے بحث نہ کی ہو؟ فصیح الدین نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اسے اپنی علمی فتوحات پر بڑا غرور تھا۔ ہاں، ایک بزرگ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جو اجودھن میں رہتے ہیں۔ علماء نے جواب دیا، میں ان سے بھی ملاقات کروں گا۔ فصیح الدین نے اس طرح کہا جیسے وہ اس مرد درویش کو بھی عاجز کر دے گا۔ پھر کچھ دن بعد فصیح الدین اجودھن پہنچ کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے درویش بھی موجود تھے۔ فصیح الدین نے بظاہر عاجزی کا مظاہرہ کیا، مگر در پردہ وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کا امتحان لے رہا تھا۔ شیخ، میرے ذہن میں کچھ مسائل الجھ کر رہ گئے ہیں۔ میں اس سلسلے میں بہت دن سے حیران و پریشان پھر رہا ہوں۔ دہلی کے کچھ علماء کا خیال ہے کہ آپ ان مسائل کی گرہ کشائی کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر فصیح الدین نے وہ سوالات حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیے جنہیں وہ راستے بھر تراشتا رہا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فصیح الدین کے مسائل سنے، مگر فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سکوت اور خاموشی کا یہ منظر دیکھ کر فصیح الدین کو محسوس ہوا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے سوالات کا جواب دینے سے قاصر رہیں گے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، مگر فصیح الدین کی یہ خوشی بہت عارضی تھی۔ تمہارے سوالات تو بہت آسان ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فصیح الدین سے مخاطب ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سارے مسائل حل کر دیے کہ حاضرین مجلس بھی حیران رہ گئے۔ فصیح الدین کا چہرہ اتر گیا اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ جب شاگرد کا یہ حال ہے تو پھر استاد کا کیا عالم ہوگا۔ فصیح الدین کچھ دیر تک نادم و شرمسار بیٹھا رہا، پھر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے مجلس سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر سخت ناراض ہوئے۔ تم درمیان میں کیوں بول اٹھے؟ پیر و مرشد کے چہرہ مبارک کا بگڑا ہوا رنگ دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ندامت سے سر جھکا دیا۔ کیا میں فصیح الدین کے مسائل کا حل نہیں جانتا تھا؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، میں نے تو اس لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ وہ بھری محفل میں کیسا نادم و شرمسار بیٹھا تھا، اور جب اٹھا تو اس کی حالت کیسی شکستہ تھی۔ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک فصیح الدین خوش نہیں ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے اور فصیح الدین کی تلاش میں نکلے۔ پھر پتہ پوچھتے پوچھتے اس سرائے میں پہنچے جہاں وہ دانش مند ٹھہرا ہوا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر فصیح الدین کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر وہ بہت دیر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی تعریف کرتا رہا۔ تمہاری وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر بہت ناراض ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں تمہاری کیا غلطی تھی؟ فصیح الدین بڑا حیران ہوا۔ پیر و مرشد اس لیے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہارے سوالات کے جوابات کیوں دیے؟ اگر میں خاموش رہتا تو تم خوش ہو جاتے اور اہل مجلس جان لیتے کہ تم بڑے عالم ہو۔
یہ سن کر کچھ دیر کے لیے فصیح الدین کو سکتہ سا ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبحان اللہ! ایسا علم اور ایسا تحمل کہ کسی کا دل توڑنا گوارا نہیں، چاہے اپنی ذات پر حرف آ جائے۔ میرے بھائی، مجھے معاف کر دو تاکہ پیر و مرشد کا غصہ دور ہو اور میری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درخواست کی، میں تم سے خوش ہوں، تمہاری طرف سے میرے دل میں ذرہ برابر بھی کدورت نہیں۔ فصیح الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم یہی بات حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بھی کہہ دو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے التجا کی، میری خاطر یہ زحمت گوارا کر لو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ فصیح الدین نے عجیب سے لہجے میں کہا، اب مجھے اور کہاں جانا ہے؟ پھر ہندوستان کا سب سے بڑا دانشمند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ خانقاہ میں داخل ہوا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، شیخ، مجھے بھی غلامی کا شرف عطا کیجیے۔ میں تمہیں کس طرح بیعت کروں کہ تم علم ظاہری میں بہت مبالغہ کرتے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس عمل سے تائب ہوتا ہوں جس نے مجھے حیرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس اعتراف کے بعد فصیح الدین حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور ساری زندگی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزار دی۔